صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد اقصی کی حفاظت، میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے بار بار کیا، تو کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خون کا نذرانہ اس کے تحفظ کے لیے پیش کرتے رہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب فلسطین کو دنیا بلائے جا رہی تھی، جب فلسطین محض ایک ریاست کا مسئلہ بن کے رہ گیا تھا، جب مسجد اقصی کو عالم اسلام اور ساری دنیا بھول گئی تھی، اس وقت اس رہبر انقلاب نے کہا کہ نہیں، فلسطین دنیا بھر کے مسائل کی اصل اس کی جڑ ہے۔ دھوکہ دیا گیا عالم اسلام کو یہ کہہ کر کے دو ریاستیں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ کہاں ہے فلسطین کی اسٹیٹ؟ آج دنیا کو جواب دینا چاہیے کہ اسرائیلی اسٹیٹ دنیا کے نقشے میں موجود ہے، فلسطین کہاں ہے؟ فلسطین کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، صرف انسانی مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ دینی مسئلہ بھی ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جل جائے گا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو میری نظروں میں رمضان المبارک کے پچھلے 20 دن کے اخبارات اور خبریں ہیں، جس میں فلسطینیوں کا مسجد اقصی میں جمع ہوا خون موجود ہے۔ ہر رمضان، ویسے تو پورے سال وہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن خصوصاً ہر رمضان میں غارت گری کا سلسلہ اتنا بڑھتا ہے کہ سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے اندر اسرائیلی فوجیں داخل ہو کے زبردستی قتل کرتی ہیں اور سینکڑوں کو گرفتار کر جاتی ہیں، اور بچوں کی اور بوڑھوں کی اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم پچھلے 44 سال سے ہر جمعۃ الوداع کو اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ صرف احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ یکجہتی بھی ہے، اظہار یکجہتی ہے ان فلسطینیوں کے ساتھ، ان فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جو پچھلے 75 سال سے عالم اسلام کا فرض کفایہ طرح ادا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسجد اقصی کی ایک دینی حیثیت ہے۔ مسجد اقصی عالم اسلام کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کا آغاز کروایا گیا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے بار بار کیا، تو کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خون کا نذرانہ اس کے تحفظ کے لیے پیش کرتے رہے اور عالم اسلام صرف ایک احتجاج کر کے خاموش رہے؟ جناب محترم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارض فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ اس خطہ ارض کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی حرمت اور ان کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ حریت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے نظام کے قیام کا مسئلہ ہے۔ آج جب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ آج شریک ہیں دنیا بھر کے ان کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو آج جمعے کی نماز کے بعد فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں، یا آپ کی طرح کسی ایوان میں بیٹھ کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے ممکن ہو سکا کہ اس 20ویں صدی کے
سب سے بڑے مجدد اور سب سے بڑے انقلابی اور وہ شخصیت جس نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام بحیثیت نظام آبسلیٹ نہیں ہوا. آج اس صدی میں بھی اسلام ایک نظام کی حیثیت سے اتنا ہی مکمل ہے اور اتنا ہی نافذ العمل ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا. اس رہبر انقلاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب فلسطین کو دنیا بلائے جا رہی تھی، جب فلسطین محض ایک ریاست کا مسئلہ بن کے رہ گیا تھا، جب مسجد اقصی کو عالم اسلام اور ساری دنیا بھول گئی تھی، اس وقت اس رہبر انقلاب نے کہا کہ نہیں، فلسطین دنیا بھر کے مسائل کی اصل اس کی جڑ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. اور اس لیے رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس قرار دے کر ایک بار پھر دنیا کے مسائل کے قلب میں قدس کو لا کے رکھ دیا. یہ کام صرف اگر کیا تو ایران سے کھڑے اس رہبر انقلاب نے کیا، جسے آج ہم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں ذکر ہوا کیا 15 مئی 1948 جب وجود اسرائیل کو ناجائز ایک ریاست کو جائز کر کے یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا، کیا وہ اچانک ہو گیا؟ کیا وہ پہلا دن تھا کہ جب اسرائیلی ریاست کے قیام کو دنیا تسلیم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئی تھی؟ نہیں. تحریکیں کیسے چلتی ہیں اور کس طریقے سے نتائج حاصل کر لیتی ہیں اس کا ایک نمونہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے. ظلم و جبر اور استبداد کی تاریخ کیسے رقم کی جاتی ہے اور کیسے وہ اپنے نتائج تک پہنچتی ہے، وہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اس ظلم اور جبر سے لڑنے اور اس کو مٹانے کا کام ایک دن میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتا ہے. ہم اظہار یکجہتی ضرور کرتے ہیں، ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم کچھ کر نہیں پائے ہیں. آج کے دن ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. 1890 سے قیام اسرائیل کی تحریک شروع ہوتی ہے. جب لارڈ ہرزل یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ریاست کا قیام اس دنیا کے نقشے پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے سب سے مناسب جگہ فلسطین ہے. اور اس کے بعد ہم 1890 کے بعد کی پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اسی کی بنیاد پر ترکی کے خلاف بلقان کی جنگ لڑی گئی، اسی کے خلاف اسی تناظر میں پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اسی تناظر میں دوسری جنگ عظیم لڑی گئی. اور آپ دیکھتے جائیے 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن، اس کے بعد میں 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اسرائیل کا قیام. یہ پورا کا پورا ایک پروسیس ہے یہ. اور اس کے بعد 1948 سے لے کے آج تک تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اسٹیٹ ہے. دنیا اس بات پر متفق ہے، یعنی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک ظالم اسٹیٹ ہے. دنیا اس بات پر یونائٹڈ نیشن 80 سے زیادہ ریزولوشن پاس کر کے کہہ چکا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کرتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود، اس اتفاق رائے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ 2007 سے لے کے آج 2023 تک غزہ کے لوگوں کا ناجائز محاصرہ جاری ہے اور دنیا کے کسی ملک میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے کہ 20 لاکھ فلسطینیوں کو جو ایک اوپن جیل میں رہنے پہ مجبور ہے، جن کے پاس نہ کھانا ہے، نہ غذا ہے، نہ دوا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ تعلیم ہے، جو ہاتھ میں پتھر لے کے ٹینکوں، توپ اور میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو انسانی طور پر جینے کا حق دیا جائے. یہ کہہ کر اسرائیل
اسرائیل کو مجبور کرنے سے عاجز ہے یہ ساری دنیا، جو اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو کیا واقعی اسرائیل اتنا طاقتور ہے؟ 75 لاکھ یہودیوں کا مسکن جو ناجائز طور پر بنا ہے، کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ جیسی قوتیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا دنیا کا سب سے بڑا علمبردار کہتی ہے، روس اور چین جیسی حکومتیں جو دنیا میں آج پہلی ایک سپر پاور بننے جا رہی ہیں، ہمارے ملک جیسی حکومتیں، دنیا کے 200 چھوٹے بڑے ممالک مل کے اسرائیل کے خلاف ووٹ تو کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن محاصرہ ختم نہیں کرواتا۔ ہر 100 قدم 150 قدم کے فاصلے پر ایک اسرائیلی چوکی موجود ہے، پولیس پوسٹ موجود ہے، آرمی کی پوسٹ موجود ہے، جو جینے نہیں دیتی۔ 90% فلسطینی عرب مسلمان کو بے گھر کر کے ریفیوجی بنا دیا گیا ہے۔ آج اسرائیل کا نقشہ 1945 کا اٹھا کے دیکھیے، پورا ہرا نقشہ دکھائی دے گا، اور 2023 کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو ہر ایک چھوٹے چھوٹے 2-4 اسپاٹس آپ کو دکھائی دیں گے۔ فلسطین ختم ہوگا۔ کہاں ہے وہ جو یہ کہتے تھے کہ 2 اسٹیٹ ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا گیا عالم اسلام کو یہ کہہ کر کے 2 ریاستیں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ کہاں ہے فلسطین کی اسٹیٹ؟ آج دنیا کو جواب دینا چاہیے کہ اسرائیلی اسٹیٹ دنیا کے نقشے میں موجود ہے، فلسطین کہاں ہے؟ 2 اسٹیٹس ایگزسٹ نہیں کرتی، اسٹیٹ ہوتی ہے، چاہے اسرائیل کی اسٹیٹ ہو چاہے فلسطین کی اسٹیٹ ہو۔ لیکن آج ہم دنیا کے نقشے پہ اسرائیل دیکھ سکتے ہیں، فلسطین نہیں دیکھ سکتے۔ آج آپ کو فلسطین اگر جانا ہو تو آپ کو ویزا اسرائیل سے لینا پڑتا ہے، آپ کو فلسطین سے ایمبیسی ویزا دینے کی مجال نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے 2 اسٹیٹس؟ 1951 میں خود ہمارے ملک نے بھی کہا تھا کہ 2 اسٹیٹس کی تھیوری کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ آج 75 سال گزر گئے، وہ 2 اسٹیٹس موجود نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دنیا، لوگ کہتے ہیں اور مجھے کبھی اس سے اتفاق نہیں رہا، اور حالات بتا رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں، اور آنے والا وقت بتا دے گا کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، صرف انسانی مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ دینی مسئلہ بھی ہے، فلسطین کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہے، جسے جب تک ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں کھوج سکتے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ 180 کروڑ مسلمان ایک بالٹی پانی، ایک ڈوگا پانی، بالٹی پانی اگر اسرائیل پر ڈالے تو اسرائیل کا وجود بہ جائے گا۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا ڈالا کسی نے؟ آج عرب بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ایک دین کا مسئلہ ہو، آج گریٹر اسرائیل کا کنسیپٹ موجود ہے۔ کیا ہے گریٹر اسرائیل؟ گریٹر اسرائیل تل ابیب سے شروع ہو کے اس کی حدود مدینہ تک آتی ہے۔ کیوں آتی ہیں مدینہ تک؟ اس لیے آتی ہیں مدینہ تک کہ یہی وہ مدینہ تھا جہاں پر سورہ 3 کے نازل ہو جانے کے بعد یہودیوں کو باہر نکالا گیا تھا، اور وہ آج 1400 سال بعد بھی اس واقعے کو بھولے نہیں ہیں، اور واپس اپنی جگہ مدینہ پر قبضہ کر کے بنو قریظہ کی طرح وہاں جینا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہودی اسٹیٹ نہیں ہے؟ آپ کینسٹ کا ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن ہے 1948 کا پڑھ کے دیکھیں۔ لارڈ ہرزل نے تو لکھا ہی ہے، کتاب کا نام ہی جیوز اسٹیٹ ہے۔ تمام ریزولوشن میں جیوز اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے، پارلیمنٹ میں ان کے جیوز اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے، امریکہ کے کئی پریزیڈنٹس نے اس کو جیوز اسٹیٹ کہا ہے، میں ریفرنسز اٹھا کے کوٹ کر سکتا ہوں۔ تو اگر جیوز اسٹیٹ ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کر رہی ہے، اور مسجد اقصی پر قبضہ کر کے اس کو مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتی ہے، آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے؟ 100% دینی مسئلہ ہے، اور آج دنیا اس بنیاد پر متحد ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، ملک میں موجود اپنے حالات کو دیکھیے، آج دنیا اسلام اور غیر اسلام کے خیموں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آج فلسطین کے 20 لاکھ مسلمانوں کو قید میں رکھا گیا اور دنیا خاموش ہے، وہ محاصرہ ختم نہیں کروا پائی اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔
آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ اسلام اور غیر اسلام کے درمیان نہیں؟ کھلی آنکھوں سے دیکھیں، کیا ساری دنیا میں جو کچھ ہوا پچھلی 2 صدیوں میں، کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کیا ہے؟ صرف اسلاموفوبیا ہی کیوں ہے دنیا میں؟ تو آپ اسلام سے اگر خوف زدہ ہیں اس لیے کہ اسلام جب ایک بار آتا ہے اپنے اصول، اپنے ضابطے، اپنے نظام، اپنے اصول انصاف کے ساتھ جب نافذ ہوتا ہے، اور مدینہ میں جب پہلی اسلامی ریاست کا قیام کرتا ہے اپنے قیام کے 13 سال کے اندر، تو 1300 سال وہ پوری دنیا میں حکمرانی کرتا ہے، اور ساری دنیا کے عوام مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو بلائے اور کہیں کہ ہماری حکمرانی کرو. اور جو غاصب ہے، جو ٹریٹر ہے، جو بے ایمان ہے، جو ظالم ہے، جو دنیا کے ریسورسز کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام مرکز میں رہا تو ان کا ظلم کبھی چلنے نہیں دے گا. یہ وجہ ہے کہ پچھلے کہ ترکی کی خلافت کا خاتمہ کیا گیا، اور تب سے لے کے آج تک فلسطین کو بنیاد میں رکھ کر اسلام کو بدنام کر کے اس کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو اس حیثیت سے دیکھنا پڑے گا. میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج بہت اچھے ہیں، ہونے چاہیے، اظہار یکجہتی ہم کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے کہ آپ اقدام کے لیے بھی تیار ہوں. جب تک اقدام نہیں ہوگا تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور اقدام کا مطلب آج کے زمانے میں صرف جنگ نہیں ہوتا، اقدام کے اور بھی کئی طریقے ہیں. میں نے گزشتہ دنوں یہاں اپنی ایک گفتگو میں یہ عرض کیا تھا، اور میں پھر آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں اور بار بار کہوں گا، پوری دنیا کے سامنے کہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس پر عمل ہو سکے. پہلی بات، آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، آپ کربلا جاتے ہیں، آپ عراق جاتے ہیں، آپ ایران جاتے ہیں، آپ سعودی عرب جاتے ہیں، آپ کو اپنے ٹور پیکج میں فلسطین کو شامل کرنا چاہیے. آپ کو فلسطین بھی، مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی ویسے ہی جانا چاہیے جیسے آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا جیسے آپ دیگر ریاستوں کے لیے. کیونکہ مسجد کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب مسجد کے مصلی اپنے ماتھے، اپنی جبینے وہاں سجدہ ریز کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں، فزیکل پریزنس ہو. جب 5 لاکھ مسلمان، دنیا بھر کے مختلف قومیتوں کے مسلمان مسجد اقصی کے اندر پورے سال کی 5 نمازوں میں 5 لاکھ مسلمان موجود ہوں گے، یہ ضمانت ہوگی کہ مسجد اقصی محفوظ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد اقصی کی حفاظت، میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ویزا لیجئے، پریشانی ہوگی ہونے دیجئے. اگر وہ وہاں اپنا خون بہا سکتے ہیں فلسطینی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، تو آپ کو ہفتے 2 ہفتے کے کسی لائن میں کھڑے ہونا، ویزا لینے کی پریشانی یا کسی چیک پوسٹ سے گزرنے کی پریشانی میں کیا تکلیف ہے؟ اتنی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اور اگر آپ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو مسجد اقصی کا نام لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں. جتنے تمام یہاں ٹور اینڈ ٹریول ایجنٹ ہیں پورے ملک میں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے پیکیجز بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ فلسطین جانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور کتنے پیسے خرچ ہوں گے. اس طریقے سے آپ جب زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں گے اور زیارت کریں گے، مسجد بھری رہے گی، تو خالی فلسطینی نہیں، آپ صرف ایک زیارت کے ذریعے اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے جو مسجد اقصی کی حفاظت کی جنگ. اور دوسری اور آخری بات کہہ کے میں گفتگو کو ختم کروں گا. یہاں جماعت اسلامی کے نائب صدر سلیم صاحب بھی موجود ہیں، اختر الواسع صاحب بہت اہم شخصیت یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہاں محسن تقوی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، یہاں اور بھی تمام ہندوستان کی تمام لیڈرشپ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فلسطین فنڈ بھارت میں قائم کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ لوگ
جو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک طریقہ اور ایک مقام موجود ہو کہ اس طریقے سے وہ ایک باڈی کو اپنے ڈونیشنز دے کے وہاں پر فلسطینیوں کی مدد کر سکے جو بھوکے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے، جن کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، جو پچھلے 15 سال سے ایک اوپن جیل میں رہ رہے ہیں۔ اس حماس کے لوگ، حماس کا نام آیا ہے تو میں عرض کر دوں، میں گفتگو ختم کر رہا تھا لیکن حماس کا ذکر میری زبان پر آ گیا۔ 2006 میں الیکشن ہوا تھا غزہ میں، حماس نے پورا الیکشن جیتا، اور جیسے ہی ایک ڈیموکریٹک، آپ کہتے ہیں جمہوریت، کہتے جمہوریتوں سے حکومتیں منتخب ہونی چاہیے، ووٹ کے ذریعے حکومتیں منتخب ہونی چاہیے، ووٹ کے ذریعے حماس نے حکومت حاصل کی، لوگوں نے ووٹ کیا، پورا جمہوری پروسیس تھا۔ آپ نے اگلے ہی سال اس پورے الیکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ کون ہوتے ہیں آپ؟ 20 لاکھ لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ایک حکومت کو چنا، آپ نے اگلے سال کہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ آپ ہی کے پیرامیٹر، آپ ہی کے طریقے سے، آپ ہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ایک الیکشن منعقد ہوتا ہے، اس الیکشن میں ایک گروپ جیت کے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اس گروپ کو نہیں مانتے۔ آج حماس اور حزب اللہ ہیرو ہیں فلسطینی مزاحمت کے، اور ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، چاہے ساری دنیا کہے، حالانکہ آفیشلی یہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکا۔ وہ آج آپ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، ان مزاحمت کاروں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں جو توپوں کے مقابلے میں پتھر اٹھا کے اپنے حق میں خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے، ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہم انہیں مجاہد مانتے ہیں، ہم انہیں مزاحمت کار مانتے ہیں، ہم انہیں مستحق مانتے ہیں، ہم ان کی جنگ کو جائز مانتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ حماس کے لوگ اپنی زمین اور قبلہ اول کی بازیابی کی کہ حرام الدستے کی حیثیت سے موجود ہے۔ دنیا چاہتی ہے انہیں ٹیررسٹ کہے تو کہے، لیکن ہم ان کو ایسا نہیں مانتے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ، علامہ اقبال کا شعر ہمارے محترم نے بہت پڑھے ہیں، میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا، لیا جائے گا تجھی سے کام زمانے کی امامت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔